إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس شو میں ہم برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو فیس ٹو فیس کراتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بہت سارے ٹاپکس پر بات کر چکے ہیں، ان کے تمام پہلوؤں کو دیکھ چکے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ایک موضوع ہے جو عام طور پر پبلکلی یا عام طور پر جنرل ویوز میں نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن کرٹکس اور میڈیا اکثر اس پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ ٹاپک ہے اسلام سے پھر جانے والے یعنی مرتد کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ زید صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا زید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی زید صاحب، ٹاپک شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے بس اتنی التجا کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ ہمیشہ بہت ہی کمپریٹیو انالیسس کرتے ہیں، اس ٹاپک کی ڈیمانڈ ہے، نیڈ ہے اس وقت، بہت ہی زیادہ دلائل کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں۔ سب سے پہلا سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسلام سے پھر جانے والے شخص کی مرتد کی سزا قتل ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو سوال ہے ہم سب کے سامنے کہ کیا اسلام سے پھر جانے والے کی سزا قتل ہے، تو سمپل سے جواب یہ ہے کہ ہاں، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اس لاء کے اپلیکیشن میں کئی سارے سٹیپس ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اپلیکیشن کے اندر ہمیں قرآن اور حدیث کی باقی کی ساری کنڈیشنز دیکھیں گے جی، اور ہم اس کے اپلیکیشن میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے غلط کام کریں گے، لیکن ان کا قتل نہیں ہوگا، ان پر یہ سزا نہیں اپلائی کی جائے گی، اور کس طرح سے سلیکٹو کیسز میں اپلائی کی جائے گی، اور اس کے اندر کیا بینیفٹس ہے، اس کے اندر سوسائٹی میں کیا بہتر ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس چیز کے پیرللز بھی ہمیں ملتے ہیں دوسرے جی ریلیجنز بالکل، میں تمام ہی پہلوؤں پر یاد کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے وہ کنڈیشنز ضرور جاننا چاہیں گے میں بھی اور تمام ناظرین، کہ وہ کنڈیشنز کون سے ہیں جن میں یہ سزا عائد ہوتی ہے۔ جب ہم کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، یہ کنڈیشنز کو دیکھنے میں کئی بینیفٹس ہیں۔ سب سے پہلے اس ویری ٹاپک کے تعلق سے بھی، سیکنڈلی آپ اسلام کے رولز کیسے اپلائی کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کریں گے۔ آج کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھوڑا نالج حاصل کر کے اپنے طور پر اس کا اپلیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بار لوگ خود کی طرف سے ایک ڈکلیریشن کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ اپنے سوا باقی سب کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہے یہ اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے، بلکہ اس تعلق سے میں آپ کو کئی ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رول کے اپلیکیشن میں لاز کیا ہے۔ تو لاز میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مان لیجئے کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا، کوئی ایسی غلط چیز کی جس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ یہ سزا اپلائی نہیں کی جائے گی۔ اپلائی کرنے سے پہلے اس سے بات کیا جائے گا، اور بات کرنے میں سب سے پہلی ویریفیکیشن یہ ہوگی کہ کیا اسے معلوم تھا وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کے پاس نالج تھی، کیونکہ نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کر رہا ہے، اس کو اب تک معلوم ہی نہیں غلط ہے۔ تو آپ کو قرآن اور حدیث میں اس تعلق سے کئی سارے پروفز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کنسیڈریشن ویسے اپلائی کیا جاتا ہے۔ جی، وہ کون کون سے پروف ہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ کئی سارے پروفس ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح میں صحیح سند سے ایک حدیث ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، ہی از اے کمپینین آف دا پروفٹ، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکچولی سجدہ کر لیا۔ حدیث کے ورڈز ہیں سجد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے، کیونکہ اسلام نے تو سکھایا ہے کہ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے سامنے ہوگا۔ اب معاذ نے وہاں سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تھا میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے آگے سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلوہ، ایسا نہیں کرنا، منع کیا انہوں نے۔ اور جو یہ منع کیا تو اس میں ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ معاذ کو نالج نہیں تھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو پتا ہوتا تو تھوڑی وہ آ کے غلط کام کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، وہ چیز تھوڑی وہ کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں، جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، مکہ کے کانکویسٹ کے بعد
اپنے صحابہ کے ساتھ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک پیڑ آیا. وہ پیڑ کا نام تھا ذات انوات. جب لوگ زمانے جاہلیت میں تھے تو وہ لوگ اس پیڑ پر اپنی تلوار لٹکایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس پہ لٹکا کر کے تلوار میں ایسی کوئی چیز آ جائے گی جس سے جیتے گے جیتیں گے. اب اچھا برا تو اوپر والے کے ہاتھ میں, کوئی تلوار کے ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی پیڑ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھ میں گزرے صحابہ تو ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے نئے نئے اسلام میں انٹر ہوئے تھے, ان کو ساری چیزوں کی نالج نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے پاس پیڑ ہے ویسا ایک پیڑ ہمارے لیے بھی فکس کر کے دو. اب یہ بات غلط تھی کیونکہ اسلام نے تو سکھایا ہی یہی ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اچھا برا زندگی موت سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. کوئی لکی اور ان لکی چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جہاں لٹکا کر کے پاور آ جائے گا. یہ غلط بات تھی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے تو ایسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ لوگوں کے پاس جیسی مورتیاں ہیں ہمارے لیے بھی آپ ایسی مورتی بنا کے دو. مطلب کہ کہا کہ یہ لوگ جیسے غلط چیز کر رہے ہو ایسے تم نے بھی تو ڈیمانڈ کر دی کہ غلط چیز کہہ لیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم لوگ ابھی باہر ہو گئے, اب تم لوگ مرتد ہو گئے. یہ نہیں کہا تم لوگ بدل گئے, اب تم پہ سزا نافذ ہو جائے گی. یہ نہیں کہا. پتہ کہ چلا کہ ان کو نالج نہیں تھی تو ان کا کنسیڈریشن تھا ان کے لیے. تو اس چیز میں بہت سارے اور دلائل ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کنسیڈریشن رکھنا چاہیے. ایسا کوئی بھی میٹر آتا ہے سامنے, کہیں اسلامک شریعہ ہے, اسلامک لا ہے, اور انڈیویجول طور پر بھی. اب جب یہ لا اور قانون اور کنٹری کی بات ہوتی ہے تو یہ لاز اپلائی ہوں. انڈیویجولی لوگ کیا کرتے ہیں, انڈیویجولی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کچھ غلط بولا ہے, اب یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی باہر نکل گیا, یہ آدمی فلاں آؤٹ سائڈر بن گیا. یہ غلط باتیں ہیں. اس کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کے ساتھ شیئر کرو بھائی, اس کو بتاؤ, اور جو صحیح بات ہے وہ ہوگی. فائنلی ہمیں اس کے ظاہر پر ججمنٹ لگانا ہے, اس کے اندر کا حال تو اوپر والا جج کرے گا قیامت کے دن. یہ پہلی کنڈیشن ہوئی جی کہ اس کو نالج ہے کہ نہیں ہے. جی اس نے وہ بات نالج میں کہی ہے یا جی. بغیر نالج کے کہہ دی. جی. اس کے علاوہ بھی کچھ جی کنڈیشن. مسٹیک. مان لیجئے سامنے والے نے کچھ غلط چیز کہی لیکن بائی مسٹیک کہا, اس کو پتہ نہیں تھا. ایک غلطی یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے. مسٹیک جسے ہم کہتے ہیں خطا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان اللہ تجاوز عن امتی عن ثلاث. اللہ نے میری امت کے لیے 3 چیزوں میں درگزر کیا ہے, چھوڑ دیا ہے, معاف کیا ہے. الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. مسٹیک جو بھول جاتے ہیں, جیسے forget بھول جاتے ہیں, کبھی کوئی چیز یاد ہوتی ہے ارے بھول گیا میں, اور جو اس پر فورس کیا گیا, یعنی کہ مان لو کہ سر پہ گن رکھ کے کوئی بولے کہ غلط چیز بولو, غلط چیز کرو. اب اس نے کوئی غلط چیز بولی یا کری تو وہ چیز اس کے لیے معاف ہے کیونکہ اس کے سر پہ گن رکھی تھی یا اس پہ فورس کیا گیا تھا. یہ 3 چیزیں, خطا اور بھول اینڈ فورس کے ساتھ کوئی چیز منوائی. جیسے مثال کے طور پہ اب روزے کے اندر کوئی اگر پانی پی لے تو یہ کیا ہے, forgetfulness, یہ بھول گیا, تو یہ 3 چیز معاف ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں یا کوئی مسٹیک ہم سے ہو جائے. تو مسٹیک کے طور پر اگر کوئی چیز ہوئی تو اس کے اندر اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اس کے ساتھ forgiveness کا معاملہ ہوگا. اگلی کنڈیشن ایک تیسری یہ بھی ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے. اب بچہ ہے تو بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے نے کوئی بات بول دیا, بلوغت تک نہیں پہنچا, ایج آف میچورٹی تک نہیں پہنچا, اس نے کوئی بات بول دی, کوئی ایکشن کر لیا, تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ جی ناظرین, یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی کوئی واردات بھی ہوئی تھی جس میں بچے کو سزا دی گئی. ٹائم آتے رہتے ہیں. جی. اب جو لوگ یہ چیز میڈیا میں اٹھاتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے بات بھی بولتے ہیں جہاں کہیں دنیا میں ہوں, انہیں غور کرنا چاہیے. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, پہلی شرط عائد ہوتی ہے ان پہ نالج کی کمی. جی نالج کی کمی بھی عائد ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رفع القلم عن ثلاث. 3 کی قلم اٹھی ہوئی ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی کہ ان کے گناہ لکھے نہیں جا رہے ہیں. جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ فرشتے ان کے نہیں لکھ رہے ہیں. ایک پاگل جب تک عقل نہ آ جائے, نمبر 2 سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, اور نمبر 3 بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے. اب اس میں مان لیجئے کہ کوئی بچے نے کوئی چیز کی, جیسے کہیں کہیں جگہوں پہ آتا ہے کہ کوئی بچے نے ایسا کیا تو اس کو یہ سزا نافذ کی جا رہی ہے. بالکل غلط بات ہے کیونکہ بچے کی قلم اٹھی ہوئی یعنی اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں. جب اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں اس کے لیے سزا بھی نہیں ہو سکتی. سزا تو تب ہوگی جب گناہ ہوگا, گناہ ہی نہیں ہوگا تو سزا کہاں سے ہوئی؟ اسی طرح کوئی پاگل آدمی نے اپنے پاگل پن میں کوئی بات کہہ دی تو اسلام نے اس چیز کو درگزر کیا ہے کیونکہ یہ forgiven ہے, اس کی قلم اٹھی ہوئی. یہاں پر ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پاگل میں اسٹیجز ہیں, لائک ایک
کمپلیٹلی لاسٹ اور ایک تھوڑا سا جس کا دماغ چل گیا ہے کہ اس پہ بھی یہ چیز عائد ہوگی؟ کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیپینڈ ہوگا، جو اس وقت پر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کے اوپر ناانصافی اور ظلم نہ ہو. بیسک رول یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا. اللہ چاہتا نہیں کہ کسی پہ ناانصافی ہو، نہ ناانصافی کا سسٹم دے گا، کیونکہ ہمارا مالک چاہتا ہے انصاف ہو جو دنیا کا بنانے والا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کنڈیشن ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کوئی چیز جانتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتا، لیکن وہ کوئی آیت یا حدیث کو فالو کر رہا ہے، اسے اب تک پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز مسٹیکن ہے. یعنی وہ کوئی آیت کا انٹرپریٹیشن لیا ہوا ہے، کوئی حدیث کا کوئی انٹرپریٹیشن لیا ہوا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی ایک ویو رکھتا ہے اور باقی سب کے سب لوگ جو دوسرے نظریے رکھتے ہیں سب کے سب غلط ہیں. جی حضرت صاحب، کنڈیشنز پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ اور لمبا پہلو ہے، اس پر اور ساری باتیں ہونی ہیں. فی الحال ایک وقت ہے وقفے کا، تو وقفے کے بعد ہم ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں، اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. محمد رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چل رہا ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. بات کر رہے ہیں ہم مرتد کی سزا، یعنی اسلام سے پھر جانے والے کی سزا پر. اور زید صاحب آپ بات کر رہے تھے کنڈیشنز کی کہ کون کون سی کنڈیشنز اپلائی ہوں گی، جس میں آپ نے کئی اہم کنڈیشنز بتائیں جس کو عام طور پر لوگ درگزر کر دیتے ہیں. بچے کی بات چل رہی تھی کہ جن لوگوں کا قلم اٹھا ہوا ہے، جن کے گناہ اور ثواب نہیں لکھے جا رہے ہیں دنیا میں، بچہ ہے، سوتا ہوا ہے، اور آپ نے بتایا پاگل ہے. جو یہ تین کے بعد، یعنی جو بچہ، سویا ہوا یا پاگل کے بعد، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی آیت ہے یا حدیث ہے، لیکن وہ اس سے کوئی دوسری انٹرپریٹیشن نکال رہا ہے، لیکن وہ اس آیت و حدیث پہ ہی چل رہا ہے. اب ایک گروپ دیکھ کر کہے کہ یہ ہمارے مطابق غلط ہے، اس وجہ سے یہ فلاں آدمی فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ویو کے علاوہ باقی سب کو کہتے ہیں ان سب کو مار دو. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی تھی زید صاحب کہ ایک تو میں نے کچھ انٹرپریٹیشن کیا، ایک میں کسی کو فالو کرتا ہوں، کسی اسکالر کو یا کسی بڑے لیڈر کو، جی، انہوں نے اس کا کچھ انٹرپریٹیشن نکالا اور اس کو میں فالو کر رہا ہوں. تو ان دونوں کنڈیشن اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مان لیجئے ایک شخص دوسرے ایک اسکالر کو فالو کر رہا ہے. اب وہ اسکالر کا انٹروڈکشن ہے، اس میں دو طرح سے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اسکالر مان لیجئے اس نے اپنے سنسیئر ایفرٹس ڈالے صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے، پھر بھی مسٹیک ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے، ثم اصاب فلہ اجران، اگر صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر وہ فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، یعنی پوری کوشش کیا صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے، پھر بھی اس سے مسٹیک ہو گئی تو بھی اسے ایک اجر ملے گا، ایک ریوارڈ ملے گا. وہ اسکالر کو کیوں مسٹیک ہوئی ہے پھر بھی ایک ریوارڈ ملے گا کیونکہ اس نے سنسیئر ایفرٹس ڈالے. اب یہاں بعد والا ہے جس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اسکالر سے مسٹیک ہوئی ہے، اس کی نظر میں یہ اسکالر بہت ریلائبل اسکالر ہے اور وہ اسکالر کو فالو کر رہا ہے. ہاں پتا چل گیا کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، پھر بھی بول رہا ہے نہیں میں مسٹیک ہے تو کیا ہوا، میں غلط راستے پہ چلوں گا تو معاملہ الگ ہو سکتا ہے. لیکن کیا اسے پتا نہیں ہے کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے؟ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من افتیا بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، اگر کوئی بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا گناہ تو فتویٰ دینے والے پر ہے. مطلب مان لیجئے وہ اسکالر اگر ایسے ہیں جنہوں نے چیک ہی نہیں کیا، غلط چیز بیان کر دی ہے، تو یہ چلنے والے پر نہیں ہے، اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا کہ غلط ہیں تو انہیں وہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ سچائی پر چلنا ہے، یہی تو سکھایا اسلام نے. اور وہ اسکالر کو پتہ چل گیا کہ غلط چیز میں نے کی تھی کسی سٹیج میں زندگی میں، ان کو اپنے آپ کو امینڈ کرنا ہے. اب یہاں بات کیا ہے کہ ایک پازیٹیو انٹریکشن تو ہونا چاہیے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، میرے پاس یہ ہے. یہ پازیٹیو انٹریکشن ہو کر صحیح کیا ہے وہ جاننے کی کوشش تو سب کو کرنی ہے دونوں طرف سے. جی. لیکن مان لیجئے کہ کوئی گروپ اگر پھر بھی ساری کوششوں کے باوجود ایک الگ نظریہ رکھ رہا ہے، اور وہ نظریہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت یا حدیث کو فالو کر رہا ہے ان اے میٹر وچ از ناٹ ٹوٹلی کلیئر، تو اس سچویشن کے اندر اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ رہے گا، یہ چیز اس پر اپلائی نہیں ہوگی. تو ایپلیکیشن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مان لیجیے کسی کو نالج نہیں تھی، کوئی بائی مسٹیک کر رہا تھا، کوئی بچہ تھا یا کوئی پاگل تھا، یا مان لیجیے کہ کوئی اسکالر کو فالو کر رہا ہے یا کوئی انٹرپریٹیشن کو فالو کر رہا ہے، یہ سب پہ اپلائی نہیں کیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں ایکچوئل سوال پر. ایکچوئل سوال یہ ہے کہ مان لیجیے کسی نے کوئی ایسی چیز کہی یا کی جو ان اسلام ایک کفر ہے، ایک ریجیکشن ہے، اور وہ پھر جانے والی بات ہے، مسلم ہونے کے بعد وہ ایسا کچھ کر رہا ہے،
تو اس کے اوپر سزا اپلائی ہوگی نہیں ہوگی، یہ ساری کنڈیشنز چیک کر رہے ہیں. اس کے بعد مان لیجئے کوئی ایسا شخص ہے جو اندر ہی اندر غلط چیز کو رکھا ہوا ہے دل کے اندر. اب دل کے اندر جا کر کے چیک کرنے نہیں کہا گیا ہمیں کہ بھائی جاؤ جا کے معلوم کرو کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اندر کیا نہ جب تک وہ جاسوسی ظاہر کرنے نہیں کہا کرتا. گیا ہے. جی. قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی، سورہ 49 آیت نمبر 12 کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے پر جاسوسی مت کرو کہ ہاں معلوم کرو یہ اس کی سوچ کیا ہے، اندر کیا ہے، اور جا کر کے اس کو پکڑو، اس کے بارے میں انفارمیشن نکالو اور اس پہ سزا کیسے بھی کر کے نافذ کرو. یہ نہیں سکھایا گیا ہے. ہمیں آؤٹ سائڈ کو دیکھنے کہا گیا ہے. ان سائڈ کیا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ منافق، منافق کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے باہر سے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، اندر سے وہ اوز کرنے والے دشمن تھے، ہپوکریسی تھی. ہپوکریٹس تھے. تو یہ لوگ جو باہر سے تو دکھ رہے تھے مسلم، انہوں نے اپنے پرٹیکولر ایجنڈا، اپنے پرٹیکولر مقصد، اپنے بینیفٹ کو حاصل کرنے، اپنے ڈسٹرب کرنے کی کوشش، اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے ایک ڈھونگ اپنایا تھا. لیکن اسلام نے ان کے تعلق سے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک ایک کو پکڑو، نکالو، ڈھونڈو، کچھ بھی کرو، ان کو مارو. نہیں، یہ چیز ان کے آؤٹ سائڈ پر لیا جا رہا ہے. باہر کیا ہے؟ تو مان لیجئے کسی نے اندر اپنے سارے غلط چیزیں رکھی لیکن باہر نہیں ظاہر کرتا ہے، اس پہ بھی اپلائی نہیں کیا جائے گا. فردر یہ اپلائی کہاں کیا جائے گا؟ جہاں پہ اسلامک حکومت ہے. اب انڈیویجولی تھوڑی اپلائی کیا جائے گا کہ گلی گلی میں کوئی انسان پکڑ پکڑ کے اپلائی کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں. ایک تو انڈیویجولی اپلائی نہیں کیا جائے گا، اور انڈیویجول میں مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میں ایک ایز اے پرسن مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی اسلام سے پھر گیا ہے اور وہ ساری کنڈیشنز بھی نہیں ہیں جو آپ نے ابھی تفصیل سے بتائیں، تو کیا میں اس بات کا حق رکھتا ہوں یا آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس کو سزا دے دیں، یا پھر ایک حکومت کے ذریعے یہ کام ہوگا؟ جی بالکل صحیح. اس کے اندر انڈیویجولی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، وہ جا کر اپنے طور پر کچھ بھی کریں گے، کیونکہ یہ کرنا ایک بالکل ہی غلط کام ہے، بلکہ یہ آدمی کرمنل بن جائے گا. اس کے اوپر سزا پھر نافذ کی جائے گی کیونکہ اس نے تو سچ مچ فساد پیدا کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیٹ لیول کی چیز ہے جہاں یا اس طرح کا گروپ بھی کے ساتھ. میرا سوال تھوڑا اور آگے، اس طرح کا گروپ بھی، جیسے ایک میرا گروپ ہے، آپ، میں اور دیگر اس طرح کے 10-15 لوگ، ہمارا ایک گروپ ہے اور ہم مل کے یہ کوشش کریں گے، وہ بھی غلط ہے. جی بالکل. کہنے کا مطلب تو یہ اس کے تعلق سے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اپلائی کرنے میں اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ انڈیویجولی لوگ اپلائی کرنے لگیں تو بہت بڑا الٹا فساد پیدا ہو جائے گا جس کو روکا گیا ہے. اور یہاں تک کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ عنہ کو جج بنا کر کے ایک جگہ پر بھیجا تھا، کہا علی فیصلہ لوگوں کے بیچ میں مت کرنا جب تک دونوں طرف کی باتیں نہ سن لے. تو دونوں طرف کی باتیں وہ جج سنے گا، اسے چانس ملے گا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے گا، کہنے کا موقع کوئی ملے گا. کیس اگر آتا ہے، سامنے آتا ہے کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے، تو باقاعدہ یہ پورا کیس ہوگا اور جج سنے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ دینے کے بعد حکومت سے اور نہ صرف فیصلہ بلکہ اس کے اندر اگر کچھ ایسی بات لگی کہ اس کو نالج نہیں تھی، اسے صحیح بات بتائی جائے گی. صحیح بات بتا کر کے اگر وہ کوشچنز پوچھ رہا ہے تو کوشچن کا جواب دیا جائے گا. یہاں تک کہ حجت قائم کرنا، حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پروف اسٹیبلش کرنا. اس کے سامنے معاملہ کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا اور وہ پروف سامنے آنے کے بعد اسے کنسیڈر کرنے کا موقع دیا جائے گا، سوچنے کا موقع دیا جائے گا. امام ابن قدامہ نے کئی پروفز کے ساتھ جمع کیا ہے اور اسکالرز کو کوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ کئی سارے اسکالرز آف دا پاس، امام الثوری، امام اوزاعی وغیرہ، جن کا یہ کہنا تھا کہ اسے کنسیڈر کرنے کا موقع ملے گا، اسے ٹائم دیا جائے گا تاکہ وہ سوچ لے، اسٹڈی کر لے، جان لے. ڈائریکٹلی جا کے رول اپلائی نہیں کیا جائے گا، پکڑو گن سے شوٹ کر دو. بہت اہم بات ہے کہ ایک آدمی نہ سمجھی میں یہ کام کیا اس نے اور اس کو بتایا گیا کہ یہ حق ہے، تو فوراً ہی اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کو فوراً سزا نہیں دی جائے گی. جی ایسا ہے. اس کو ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا جائے گا کہ بھئی آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد اس کو اپلائی کیا جائے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسے جو وقت مل رہا ہے اس میں وہ اسٹڈی کر سکتا ہے اور اس کے آؤٹ کم نیچرل پروسیس ہے ایک دم. یہ چیز کے بہت سارے فار ریچنگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں جو ہم دیکھیں گے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسے ٹائم مل رہا ہے وہ کنسیڈر کرے گا. ہو سکتا ہے اسے کوئی بات سمجھ میں آئے گی، ہو سکتا ہے نہیں سمجھ میں آئے گی. اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جورسڈکشن کے باہر ہے، وہ کوئی اور کنٹری میں ہے. اب کوئی اور کنٹری میں ہے تو وہاں پر اس کے قانونوں کے تحت یہاں سے جا کر وہاں پر اپلائی کرنا، جورسڈکشن کے باہر جو شخص ہے اس کے تعلق سے بھی ہم بات دیکھ رہے ہیں. یا مثال کے طور پر کوئی ایسی کنٹری ہے جس کے ساتھ ٹریٹی ہے، جس کے ساتھ الائنس ہے، اب اس طرح سے جا کر ٹرانسگریس نہیں کیا جائے گا، وہ کنٹری کے لاز اس پر اپلیکیبل ہوں. تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں، سچویشن، سرکمسٹانسز ہے کہ جس کے تحت کام ہوگا. اور یہ چیز کے اندر کیا وزڈم ہے، دیکھیے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن لا میں بھی ایسی کئی ساری مثالیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر کئی ساری کنٹریز میں ٹریزن کا لا ہے. اسلام کے بارے میں ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا, یہ کوئی ریچولز کا سیٹ ہی نہیں کہ بھئی ورشپ اور عبادت اور پوجا کا ہی طریقہ نہیں, یہ پورا ایک اسٹیٹ لیول تک کا کنسیپٹ ہے اس کا. اس کنسیپٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص عبادت کیسے کریں, اس کے بلیف کیا بنیاد پر ہو, اس کے سوسائٹی میں ڈیلنگز کیسی ہو, اس کے فائنینشیل معاملات کیسے ہو, اس کے قانون کیسے ہو اسٹیٹ لیول کے. تو اسٹیٹ لیول تک کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر. اب مان لیجئے جیسے کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں کنٹری کے خلاف غداری کرنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس کنٹری, میں اس کے لاس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی شخص ہے جو انڈیا کا رہنے والا ہے, جو انڈیا کے قانونوں کو ڈیناؤنس کرے, امریکہ کا رہنے والا ہے, امریکہ کے قانونوں کو چھوڑے, بولے میں نہیں ماننے والا ہوں قانونوں کو, آئی ایم لیونگ دس, یا کسی طریقے کی تو کیا غداری غدار against the کے nation. ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ غدار کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں ہاں پہلی بار غداری کیا ہے, ہاں ہاں چھوڑو. نہیں, ارے زیادہ تر غدار nations کو میں تو سزا ہے. ذرا موقع نہیں دیا جائے گا. یہاں تو اتنا اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بیٹھو, آپ کے کیا, آپ کے پر معلوم ہے, آپ کی ایویڈنس کیوں کیا غداری ہے, کی, آپ کے آپ کے reasons پاس کیا ہے. نالج کیا ہے, دیکھو آپ کو یہ معلوم ہے کیا, آپ کو یہ چیز پتا ہے, کہیں غلطی سے تو نہیں کہہ رہے ہو, کہیں چھوٹا بچہ ہے تو چھوڑو, کہیں پاگل ہے تو چھوڑو, کہیں پہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر, اور اس کے اندر بھی جا کر کے خفیہ طور پر جیسے انفارمیشن معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے انکویزیشن کے زمانے میں ہوا تھا یوروپ میں, اس ٹائپ پر معلومات حاصل کرنا, جگہ جگہ پڑوسی کے بارے میں کوئی خبر دے دیا اور پڑوسی کو پکڑ کر کے مارو 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 جب تک وہ اگلے نہیں کہ میرے بلیف یہ ہے, پھر اس کو مار ڈالو. تو ایسے لاکھوں لوگوں کو یا فی الحال ایسے کئی نیشنز ہیں جی جہاں پر بہت ہی خفیہ طریقے سے یہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں تک کوئی چیز اگینسٹ دا نیشن نہیں ہے. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. اور سوچیے آپ ذرا کہ یہاں پر کوئی انسان آرٹیفیشلی آ کے جس قبول کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ حکومت کا ریلیجن ہے. جیسے آج کئی لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ گلف میں جاتے ہیں جاب میں ذرا پروموشن پانے کے لیے, آؤٹ سائڈ سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. اسلام نے اس چیز کو ریسٹرکٹ کرنے میں اب ایسے لوگ 10 بار سوچیں گے. یہ سوچیں گے کہ میں اگر قبول کروں اور بعد میں پھروں گا تو میرے اوپر تو سزا نافذ ہو سکتی ہے. ہمیں ایسے آرٹیفیشل قسم کے لوگ نہیں چاہیے, ایسے قسم کے لوگ جو نہیں چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں تک آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ریلیجنز میں بھی یہ چیز موجود ہے. آپ کرسچن بائبل دیکھ لیجئے, ڈیوٹرانومی میں چیپٹر 13 جب کھول کر پڑھتے ہیں تو یہاں تک کی بھی بات دی گئی ہے کہ اگر آپ کے خود کے فادر یا بھائی, آپ کا قریبی دوست یا پڑوسی بھی اگر کرے ٹریزن ٹائپ کی چیزیں جو پوری بیان کی گئی ہے تو ہی شوڈ بی پٹ ٹو ڈیتھ. یہ بیان کیا گیا ہے. ڈیوٹرانومی میں چیپٹر 17 میں بھی یہ موجود ہے. اسی طرح 2 کرونیکلز میں بھی اس کے تعلق سے موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسس کرائسٹ نے بھی کہا کہ کوئی اگر اپنے فادر اور مدر کو ابیوز کرے تو ہی شوڈ بی پٹ ٹو ڈیتھ. تو یعنی اس طرح کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. وے وی سی کہ یہ چیز موجود ہے, اور کیونکہ اسلام کا ایک کنسیپٹ آف اے اسٹیٹ ہے تو یہ ایک پریزرویشن ہے. اسلام سٹینڈز فار سرٹن ویلیوز. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ اپوسٹسی کی سزا موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. مین ڈیبیٹ تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ آخر میں کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. صحیح کنسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, ہم سب کا مالک کون ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے تو ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سچے میسنجر آج سے 1400 سال پہلے آئے, ان کے پروفٹ ہوڈ کے بارے میں سچائی کیا ہے, وہ چیز کے تعلق سے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, اس چیز کے بارے میں کوئی اگر جاننا چاہے تو یہ ڈیبیٹ زیادہ امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز صحیح ہے تو وہ صحیح چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور وہ صحیح چیز کے خلاف جانے والوں کو روکنا. جیسے مثال کے طور پر ایک کنٹری روکے گی کہ کوئی ایکٹ آف ڈیکوائٹی وغیرہ نہ ہو. کوئی ڈیکوائٹ آ کر اگر ڈیکوائٹی کا کوئی کام کرتا ہے تو اتنے سارے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس میں مین چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیٹ آف لاز, جو سیٹ آف بلیفز, یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر جب صحیح ہے تو اس کے فیسیلیٹیٹ کرنا اور لوگوں کو غلط چیز کرنے سے روکنا, یہ خود ایک بہت بڑی سروس ہوتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک فار اے بگر بیٹر گڈ ہے کہ لاز ہے. باقی جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں ان کے سامنے پورا کہ پورا چوائس ہے زندگی بھر کے لیے. اوپر والے نے آپ کو چوائس دیا ہے, اختیار دیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. یو آر فری ٹو فالو دا بلیف یو وانٹ. لیکن یہ بلیف سیٹ جو ہے اس کے اندر یہ لا اور یہ پیکج کے ساتھ میں ہے جس کے اندر لوگوں کے بھلے کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ زید صاحب. ہم نے پورے ٹاپک کو ہر طریقے سے کریٹیکل انالیسس کیا ہے اس ٹاپک کا, اور بہت سی نئی چیزیں بھی سامنے آئیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آپ کے ان تمام مشکل سوالات کے جواب ملے ہوں گے جو آپ جاننا چاہتے تھے اس موضوع کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ زید صاحب آپ کا. اینڈ ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا